مہاراشٹرا اسمبلی الیکشن میں اورنگ آباد ایسٹ حلقے کو لے کر دلچسپی پائی جاتی ہے۔ اورنگ آباد ایسٹ حلقے کے تعلق سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اورنگ آباد ایسٹ میں ہمیشہ مقابلہ دو رخی رہا ہے۔ 2019 میں بی جے پی نے کانگریس سے اس سیٹ کو حاصل کیا تھا۔ 2009 سے 2019 تک مسلسل بی جے پی 3 مرتبہ کامیاب ہوئی۔ اتل ساوے اس حلقے سے 2 مرتبہ مسلسل ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ بی جے پی کے سٹنگ ایم ایل اے اتل ساوے اورنگ آباد ایسٹ حلقے سے 2014 میں 4200 ووٹوں کی مارجن سے کامیاب ہوئے تھے اور 2019 میں انہوں نے 13930 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی درج کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتل ساوے اس مرتبہ بھی کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اتل ساوے کو کیا مسلم ووٹوں کی تقسیم سے فائدہ ہوگا؟ یہ سوال کافی دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی کو اس مرتبہ بھی مقابلہ آسان ہوگا یا مقابلہ سخت ہوگا؟ اس مرتبہ ڈاکٹر غفار قادری اور امتیاز جلیل مد مقابل ہے۔ ڈاکٹر غفار قادری سماجوادی پارٹی سے امیدوار ہے جبکہ امتیاز جلیل مجلس کے امیدوار ہے۔ مسلم ووٹوں کی تقسیم کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیا مسلم ووٹ تقسیم ہوں گے؟ مسلمان متحدہ طور پر امتیاز جلیل کو ووٹ دیں گے یا پھر مسلمان متحدہ طور پر غفار قادری کو ووٹ دیں گے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ الیکشن امتیاز جلیل کے لیے بھی ان کی ساکھ بچانے اور ان کے سیاسی مستقبل کے تعلق سے اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر غفار قادری اس حلقے سے مسلسل 2 مرتبہ الیکشن ہار چکے ہیں مجلس کے ٹکٹ پر۔ انہیں مجلس کا ٹکٹ نہ ملنے پر اب وہ سماجوادی پارٹی کے امیدوار ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا زیادہ ووٹ ڈاکٹر غفار قادری کے حق میں جاتا ہے یا پھر امتیاز جلیل کے حق میں جاتا ہے۔ اگر مسلم ووٹ تقسیم ہوتے ہیں تو بی جے پی پھر ایک مرتبہ اس حلقے سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اورنگ آباد ایسٹ میں بھی الیکشن 20 نومبر کو ہے اور اس کا نتیجہ 23 نومبر کو آئے گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا بی جے پی کی کامیابیوں کا سلسلہ ٹوٹے گا؟ کیا امتیاز جلیل کامیاب ہوں گے یا پھر ڈاکٹر غفار قادری کے ایم ایل اے بننے کا خواب پورا ہوگا؟ حیدرآباد نیوز اردو۔